مسجد نبوی کی تعمیر. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، قصوہ، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا یہ معمورہ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جہاں اللہ نے اس کے لیے جگہ لکھی وہاں جا بیٹھے گی. یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی، مربع. اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے. آپ نے قبریں اکھڑوا دی، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور شتیر کھجور کے تنوں کے، فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں. مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے. قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا. اچھا یہ بتائیے بیت المقدس کس چیز کا نام ہے؟ مجھے آج ایسا خیال آیا کہ کیا لوگوں کو یہ واضح ہے بھی کہ نہیں، بیت المقدس کس جگہ کا نام ہے؟ روز پڑھتے ہیں بیت المقدس بیت المقدس، یروشلم، یس، سٹی کا نام ہے. قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے. خود کیا کرتے تھے؟ پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے. آپ صرف حکم ہی کر دیتے کافی نہیں تھا. خود کیوں ڈھوتے تھے؟ ہر مقام پر آپ کاموں میں خود ساتھ رہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات، آپ رجز پڑھتے تھے، یعنی شعر پڑھتے تھے، اور مہاجرین و انصار بھی رجز پڑھتے تھے. اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی. آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے، 2 کمرے، جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی. ایک حضرت سودا بنت زمع کے لیے، دوسرا حضرت عائشہ کے لیے. اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں. حضرت عائشہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا. آذان. اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے. مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تو کوئی دیر سے پہنچتا، ایک وقت میں نہیں آ پاتے تھے، آرگنائزڈ نہیں تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے. جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل میں تکبیرات ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے، یعنی سب آ جاؤ، اکٹھے ہو جو نماز ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا. پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خوابوں کا ایک مقام ہے، درجہ، ایک حقیقت ہے. خواب ایک حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے 3 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک خواب سچے خواب ہوتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے، اب صرف مبشرات باقی ہیں. یہ مبشرات کی قسم کا خواب ہے کہ انہوں نے اذان سنی اور خوشخبری تھی ان کو اللہ نے دی، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک موقع دیا. یہ اس بات کی مثال قائم کرنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کرے گا، اور ان میں سے ایک ذریعہ سچے خواب ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی پہچان کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس وقت بیان نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو رات کو خواب میں میرے پاس ایک آدمی آیا. یعنی خواب کی تھوڑی سی تفصیل ایک اور جگہ پر ہے. اس نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جو اس نے اٹھا رکھا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تم یوں کہا کرو، اور پھر پوری اذان سنائی. تو اس طرح خواب میں ان کی یعنی کہ بات چیت بھی ہوئی اس شخص سے جس نے آ کر اذان سے کہا. ہو سکتا فرشتہ ہی ہو. اچھا خواب تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں، جو سنا ہے وہ ان کو ذرا سکھا دیں، اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے. چنانچہ حضرت بلال نے اذان کہی. ان کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے. اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی.